انگڑائی لے کر آپ کی آواز کی صورت سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو کیا نعرہ لگواؤں؟ جواب دے دیں گے؟ وہ پیچھے والے ذرا کیا بھی آپ جواب دیں گے؟ اچھا یہاں پر بزرگ بھی ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی اب میری عمر زیادہ ہو گئی، اب میں اونچی آواز میں نعروں کا جواب کیسے دوں گا؟ بات یہ ہے کہ ایمان ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایمان بوڑھا نہیں ہوتا۔ تو ذرا سینہ کے زور کے ساتھ، ایمانی جوش اور جذبے کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، اللہ سلامت رکھے۔ یہ ہے انداز۔ جب بات حق اور باطل کی آتی ہے نا تو ذہن مختلف سمتوں کی طرف جاتا ہے۔ کیا کریں؟ کسے حق پر سمجھیں؟ کس دروازے کو کھٹکھٹائیں؟ اگرچہ میں نے پرتیں تو دھیرے دھیرے بہت سی کھولی، مگر اور مسئلے کو آسان کر دوں، مسئلہ اور آسان کر دوں تاکہ آپ کو کہیں دائیں بائیں ہونا بھی نہ پڑے۔ اور یہ بات کوئی میں ذاتی طور پر نہیں کر رہا، میں ذکر کرنے لگا ہوں جو فرمان ہے رسول اللہ کا، الحق مع العلی، علی مع الحق۔ بڑا آسان سا دو فکرے ہیں۔ لوگوں تم حق کی تلاش میں ہو نا، حق کی تلاش میں ہو۔ حق تو یہ ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ جب یہ مصطفیٰ نے فرما دیا تو پھر دائیں بائیں ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تمام یہ جو آج کل جھگڑے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا اپنا مقام مرتبہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں۔ بہت سے ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ ہر صحابی کے پاس اعزازات ہیں، بھرپور ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، مگر بات یہ ہے کہ اعزازات تو علی کے پاس بھی بہت ہیں۔ ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے نا کہ میں ہر درجے کو برابر کر دوں کہ جی چونکہ شرعی اصول ہے کہ مساوات ہونی چاہیے، تو لہٰذا ہر جگہ پر ہر میدان میں سبھی کو ایک ہی لیول میں رکھ دیا جائے، تو ایسا خلاف فطرت ہے، مزاج فطرت کے خلاف ہے۔ درجہ بدرجہ رب نے بھی ترتیب عطا فرمائی۔ علماء بیٹھے ہیں، بات ذرا سی پیچیدہ ہوگی لیکن کھل جائے گی تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس پوری کائنات کا جو مرکزہ مانا جاتا ہے وہ ہے جوہر، جسے آپ میں ہم سب ایٹم کہتے ہیں، اور منطق کے اصولوں کے مطابق جوہر جسم نامی، حساس، متحرک بالارادہ۔ اور میں تھوڑی سی ترتیب بیان کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ جوہر پہلا مرکزہ ہے جو ننگی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، جسے آپ میں ہم سب ایٹم کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد درجہ ایک اور ہے جس میں نامی ہے، وہ جوہر جو آنکھ سے دکھائی دیتا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جوہر جس میں نامی نہیں ہے، مگر جس میں نامی پہلے جوہر بھی ہے، اس کے اندر یہ خوبی بھی ہے۔ اس کے بعد رب نے جو درجہ دیا منطقی اصول کے مطابق حساس ہے، حساسیت والا۔ جو حساس ہوگا اس کا درجہ جسم نامی سے بلند ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حساس ہے وہ جسم نامی بھی ہے اور جوہر بھی ہے، مگر جوہر جسم نامی نہیں، جسم نامی حساس نہیں، مگر حساس کے اندر یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد کا درجہ ہے متحرک بالارادہ، جو اپنی مرضی سے حرکت کرنے کی صلاحیت کا حامل ہو۔ اس کا درجہ اس سے بلند ہے۔ متحرک بالارادہ یہ جوہر بھی ہے، جس میں نامی بھی ہے اور حساس بھی ہے۔
کیونکہ اس کا درجہ بلند ہے. اس متحرک بالارادہ کے بعد اس میں جانور بھی آتے ہیں، پرندے بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں. ان میں درجہ بلند ہے وہ حضرت انسان کا ہے. پھر انسانوں کے درمیان جو مقام اور مرتبہ بلند علماء بیان کرتے ہیں وہ مسلمان کا ہے. مسلمان ظاہر انسان پہلے ہے، اس کے بعد سارے درجوں پر فائز ہے. اور مسلمان کے بعد، اسلام کے بعد جو اسلام کا قائل ہے مسلمان، اس کے بعد ایک درجہ ہے وہ ہے ایمان کا. اور پھر مقام ولایت آتا ہے. پھر مقام ولایت کے بعد مقام صحابیت آتا ہے. لاکھوں ولی مل جائیں، کسی ایک صحابی کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہوتے. کوئی ایک صحابی جس نے جب مقام صحابیت میں بھی دیگر صحابہ میں جو سب سے پچھلی صف کا صحابی ہے، اس کے قدموں کی دھول کے برابر لاکھوں ولی مل جائیں تو نہیں پہنچ پاتا. یہ درجہ ہے، یہ مقام ہے، ترتیب ہے. اور کیا یہ درجہ سب سے بلند؟ مقام صحابیت کے بعد درجہ بلند آتا ہے وہ ہے اہل بیت رسول اللہ کا، حضور کے گھرانے کا. تمام صحابہ مل کر اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتے، خواہ جتنی مرضی کوشش اور خواہش ہو. وہ تو قدرت کی عطا کردہ ترتیب ہے، مصطفیٰ کا گھرانہ. مگر یہ ساری نیچے والی ساری خوبیاں وہ اہل بیت میں موجود ہیں. کیا اس کے بعد کوئی اور درجہ ہے؟ ہاں، اس کے بعد ایک درجہ ہے اور وہ ہے مقام نبوت کا. نبوت کے بعد سب سے پہلا مقام اور مرتبہ جو سب سے زیادہ عطا کیا گیا وہ اہل بیت ہیں. نبوت کے بعد پھر مقام آتا ہے رسول کا. 313 رسول ہیں، ان کا درجہ نبیوں سے بلند ہے. اور ان 313 رسول بلند مقام کس کا ہے؟ وہ فقط ایک ہے اور وہ ہے رسول ذو العزم. اور رسول ذو العزم اور رسول میں کیا فرق ہے؟ رسول وہ ہے جس پر شریعت نازل ہو، وہ نئی شریعت لے کر آئے مگر اس شریعت میں کوئی ترمیم نہ کرے، کوئی تبدیلی نہ کرے. جیسے آئی ہے منو ان اسی طرح وہ لوگوں تک پہنچا دے. یہ ہے رسول کا کام. مگر رسول ذو العزم وہ ہے کہ جو جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس کے لیے چاہے وہ شریعت میں ترمیم بھی کر دے، تبدیلی کر دے، کمی کر دے، اضافہ کر دے. یہ رسول ذو العزم کا اختیار ہے. وہ رسول ذو العزم چاہے تو وہ آئے ہوئے صحابی کو جو کہے کہ جی میں روزہ توڑ بیٹھا، وہ کہے اچھا توڑ بیٹھا تو یہ نہ کہے کہ جا شریعت میں حل دو ہی ہیں، اب یا تو روزے رکھو تو یا پھر آزاد کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تھا بیٹھ جاؤ. کھجوریں آتی ہیں اختصار سے چونکہ جانتے ہیں آپ. اور فرمایا تھا اچھا غریب تو ہے نا تو یہ تو کھا لے، تیرے بچے کھا لے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا. رسول ذو العزم وہ ہے. اور رسول ذو العزم اس کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ بھی جدا ہوا کرتی ہے. وہ جو اعزازات عطا کیے ہیں جتنے بھی ہیں اس کائنات میں، جتنے اعزازات ہیں وہ ملے ہیں تو مصطفیٰ کی وساطت سے ملے ہیں. وہ جو ہے نا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یہ جو کہتے ہیں نا کہ حسن یوسف کا حسن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ، وہ ساری خوبیاں آپ میں ہیں. یہ ترتیب اپنی جگہ پر، لیکن ہاتھ جوڑ کر بڑی معذرت کے ساتھ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نبی جن کو نبوت بھی ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، مصطفیٰ کی وجود سے ہوئی ہے، اور پھر مصطفیٰ کی ذات میں ان کی خوبیاں اکٹھی کی جائیں؟ ایسا نہیں. میرا یہاں پر یقین یہ ہے کہ دراصل یوسف کو حسن ملا ہے تو وہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے.
معجزات انبیاء کو ملے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملے ہیں. تمام انبیاء اور رسول میں جتنی خوبیاں ہیں یہ خوبیاں اسی لیے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کے دامن رحمت سے ہو کر آگے گئی ہیں. دوسروں کی وجہ سے مصطفیٰ کی ذات میں خوبیاں نہیں ہیں بلکہ مصطفیٰ کی وجہ سے یہ خوبیاں موجود ہیں. اور اعزازات کی بات آتی ہے تو جس پر نگاہ میرے مصطفیٰ کی پڑ جائے تو پھر اعزاز کسی ایک مقام پر رکتا نہیں ہے. بات ہو رہی تھی علی کے اعزازات کی. میں منزل کے قریب سے قریب آ رہا, مجھے کھلا ٹائم دے دیا آج انہوں نے, تو میں بھی بڑے سکون سے سفر طے کر رہا ہوں. اعزازات ہر صحابی کے پاس ہیں, بہت بڑے بڑے اعزازات, بہت بڑے بڑے اعزازات, کوئی شک نہیں. مگر جب ہم دیکھتے ہیں نا مولا علی کی ذات کی طرف تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اعزازات بنے ہی علی کے لیے ہوں. اور اس کی ترتیب دیکھ لیں, یہ علی کا مقدر اور اعزاز ہے نا. کعبہ صدیوں سے ہے, صدیوں سے ہے, مگر یہاں پر مرحلہ ولادت کا آتا ہے تو یہ اعزاز اور مقدر علی کا بنتا ہے. کعبے میں جنم لے یہ علی کا مقدر ہے. دیوار کعبہ کلی سے پھول ہو جائے یہ علی کا مقدر, پھول سے کلی ہو جائے یہ علی کا مقدر. 3 دن کے بعد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آئے اور نگاہ کھولے تو پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑے, یہ علی کا مقدر ہے. مصطفیٰ اپنے لعاب دہن کو علی کے منہ میں ڈالے یہ علی کا مقدر. 6 سال کی عمر میں نبی کی اعانت کے لیے ہاتھ ذوالعشیرہ میں اٹھائے یہ علی کا مقدر. یہ علی کا مقدر ہے کہ سب سے پہلے نبی کا کلمہ ادا کر دے, نبی کے ساتھ سب سے پہلے نماز ادا کرے یہ علی کا مقدر. مصطفیٰ کے بستر پر آرام کرے یہ علی کا مقدر. مواخات کا عمل ہو تو مصطفیٰ کا بھائی بنے یہ علی کا مقدر. مرد میدان بدر ہو یہ علی کا مقدر. احد میں نبی کا معاون ہو یہ علی کا مقدر. خندق میں کل ایمان ہو یہ علی کا مقدر. خیبر میں کل ایمان ہو اور فاتح خیبر ہو یہ علی کا مقدر. اور حسنین کا بابا ہو یہ علی کا مقدر. شوہر بطول ہو یہ علی کا مقدر. داماد رسول ہو یہ علی کا مقدر. ہر میدان میں مرد میدان ہو یہ علی کا مقدر. جنم کعبے میں لے یہ علی کا مقدر. شہادت مسجد میں ہو یہ علی کا مقدر. کہاں کہاں اعزازات کو پیچھے کیا جائے گا. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اعزازات کو علی کی ذات کے ساتھ جوڑ جوڑ کر آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور یہی اور یار ایک مسئلہ درمیان میں آ گیا. یہ جو آج اہل تشیع بھی یہ جو بات کیا کرتے ہیں ان کی بھی ایک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ان میں اہل بیت کے حوالے سے کوئی مخاصمت تھی نعوذ باللہ. میں ایک حدیث بیان کرنے رہا ہوں بخاری شریف کی. حضور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے حجرہ مبارک میں ہیں, کھڑکی سے دیکھ رہی ہیں کہ نماز ہو چکی, دیگر صحابہ جا چکے, مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ تشریف فرما ہیں اور حضور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے یار غار وہ بیٹھے ہیں سامنے, 2 ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں تو ابو بکر سماعت فرما رہے ہیں. ابو بکر کچھ گزارش کرتے ہیں تو حضور مسکرا کر جواب دیتے ہیں. بڑی محبت اور راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی اور اماں جی اسی پردے سے کھڑکی کے درمیان سے دیکھ رہے تھے. ایک ان کے شوہر ہیں اور دوسرے ان کے والد ہیں. فرماتی ہیں کہ اتنے میں علی آ گئے. علی داخل ہوئے مسجد میں. علی کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی, ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے, اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عین رسول اللہ کے سامنے 2 زانو وہ بیٹھ گئے.
اب ترتیب یہ ہے کہ رسول اللہ کے عین سامنے علی ہیں اور علی کے سامنے رسول اللہ ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک طرف بیٹھے ہیں اور ٹکٹکی کے ساتھ سیدھی بغیر پلک جھپکائے وہ علی کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں مسلسل۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بڑا عجیب محسوس ہوا کہ پہلے تو میرے بابا اور رسول اللہ یہ گفتگو کر رہے تھے، آپس میں بیٹھے تھے، جب سے علی آئے ہیں میرے بابا خاموش ہیں اور صرف علی کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں۔ بات ذہن میں آئی، دل میں آئی، جب محفل برخاست ہوئی اور حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھر تشریف لائے تو اماں جی نے ذکر فرمایا کہ ابا جی پہلے تو آپ گفتگو کر رہے تھے رسول اللہ کے ساتھ، مگر جب علی آئے ہیں تو آپ نے گفتگو بند کر دی، صرف علی کے چہرے کو دیکھا، آپ کر کیا رہے تھے، وہاں ہو کیا رہا تھا؟ فرماتے ہیں کہ عائشہ میں تو عبادت کر رہا تھا، عائشہ میں تو عبادت کر رہا تھا۔ ابا جی یہ عبادت کس طرح؟ آپ تو علی کا چہرہ دیکھے جا رہے تھے۔ فرمایا ہاں عائشہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھو عبادت کام ہے، علی کا چہرہ دیکھو، جس نے علی کے چہرے کو دیکھا اس نے عبادت کی، بہت بڑا مقام ہے۔ اور رسول اللہ نے تو بڑے واضح انداز میں فرمایا تھا نا کہ بھئی اگر منافقین کی منافقت پہچاننی ہو ان کے سامنے ذکر علی کا کر دو، جس کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ محمد جار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، ذکر کرو علی کا، جو علی کا چہرہ دیکھے اور اس کا منہ بن جائے سمجھو کہ یہ مومن نہیں، یہ منافق ہے۔ اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے، عجیب ہے کہ بھئی وہ دور تھا کہ جب مولا علی اپنے گھر سے نکلے، گلی میں آئے، بازار سے پہنچے، تو جس نے چہرہ علی کو دیکھا اس کی عبادت ہو گئی۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، صحابہ علی کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے اور اس نیت اور غرض سے کہ یہ ہماری عبادت ہو رہی ہے، جوہر ابدیت بیدار تھا۔ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ کسی ایک دور کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا جائیں اور بعد والے محروم رہ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی اب ہم ہیں اس دور میں، 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے کہ اس انداز کی عبادت ہم بھی کریں، مگر چہرہ علی دیکھیں تو دیکھیں کیسے؟ نہ چہرہ دکھائی دے، نہ اس انداز کی عبادت ہو پائے تو بعد والے کیا کریں؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ مصطفیٰ صرف اس دور کے مسلمانوں اور مومنین کے لیے تو ایک دروازہ کھول دیں اور بعد والوں کو محروم رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس دور کے مسلمانوں کے لیے تھا کہ جو علی کے چہرے پر دیکھے، نگاہ ڈالے، اس کی عبادت ہو گئی، تو بعد والوں کے لیے ایک اور حکم بھی ہے، الذکر علی عبادہ، اے علی کا ذکر کرو تمہاری عبادت ہوتی چلی جائے گی۔ دل مانے تو صبح کہو علی علی، دوپہر کو کہو علی علی، شام کو کہو علی علی، علی علی کہتے چلے جاؤ گے تمہاری عبادت ہوتی چلی جائے گی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور علی کا گھرانہ ہے، مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، 61 ہجری ہے۔ مقام وہ ہے کہ جسے ہولناکی کی وجہ سے لوگ یاد رکھا کرتے تھے،
نواسہ رسول، کیا ایسی ترتیب بنی کہ مدینہ چھوڑنا پڑا تھا؟ کیوں مدینہ چھوڑنا پڑا؟ ایسی کون سی افتاد تھی کہ مدینے سے رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں مکہ پہنچتے ہیں؟ ایسے کون سے فرائض تھے جن کی ادائیگی کے لیے حج کو عمرے میں تبدیل کرنا پڑا اور اپنے خانوادے کو لے کر بچوں کو، خواتین کو، مختصر سا قافلہ لے کر عرب کے صحراؤں میں پہنچے تھے؟ کوئی تو وجہ ہوگی، وجوہات اس کی بہت سی ہیں۔ تاریخ کو اگر کھنگالنا شروع کر دیں تو داستان تو بڑی پرانی شروع ہوتی ہے، داستان تو چلتی ہے غزوہ بدر سے، جزیات میں نہیں جاتا، مگر یہاں پر ایک ترتیب تو موجود ہے۔ بڑی محتاط گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اس کے باوجود کچھ حقائق سے کو کھولنا پڑتا ہے۔ پھر ترتیب بنتی ہے کہ کون تھا جس کے لیے باقاعدہ طور پر بیعت لے لی گئی اور اسے اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھا دیا۔ بنو امیہ کا وہ لونڈا لپاٹا جسے دنیا آج یزید کے نام سے جانتی ہے، اور افسوس اور حیرت ہوتی ہے آج ان لوگوں پر جو سروں پر دستار بھی باندھتے ہیں، منہ پر داڑھی بھی رکھتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیح بھی ہوتی ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ یزید رضی اللہ عنہ۔ عجیب کیفیت۔ تو جواب ایک ہے کہ جس یزید کی اعانت کے لیے تم اتنا آگے بڑھتے ہو، تو دعا ایک ہے کہ کل قیامت کا دن ہو، میدان حشر بپا ہوا ہو، تمہارے ہاتھوں میں تمہارے اعمال نامے ہوں، میزان پر اعمال تولے جا رہے ہوں، اور پھر آواز آئے کہ یزید کو حق پر کہنے والے ایک طرف ہو جائیں، جو یزید کو حق پر سمجھتے تھے وہ ایک طرف ہو جائیں، اور پھر دل چاہتا ہے کہ یہ بھی آواز آئے جو حسین کو حق پر سمجھتے تھے وہ بھی ایک طرف ہو جائیں۔ اگر تو یہ ایسی آواز آ گئی، کیفیت بن گئی، تو یقین کیجئے ہماری موجیں ہیں، کیونکہ فیصلہ تو یہ ہوگا جو زندگی میں دنیا میں یزید کے حامی تھے ان کی آخرت بھی یزید کے ساتھ، جو حسین کے حامی تھے ان کی آخرت بھی حسین کے ساتھ، تو پھر کیوں نہ کہیں موجیں تو ہماری ہوں گی، اس لیے کہ حضرت امام حسین علی مقام کسی ذاتی انا کے لیے نہیں، اقتدار کی خاطر نہیں، بلکہ دین کی اصلیت کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے یہ سفر کیا تھا۔ اور وہ سفر کہ جب پیچھے کچھ فاصلے پر حر موجود ہے، اس کے لشکری 1000 کی تعداد میں موجود ہیں، اور میرا حسین اور اس کے لشکر مختصر سا آگے بڑھ رہا ہے۔ سفر ہوا، رات بھر سفر ہوا، صبح ایک مقام پر آ کر سواری رک گئی، وہ سواری جو میرے حسین کے ایک اشارے پر چلتی تھی، ایڑ لگائی، سواری نہ چلی، لگام کھینچ کر ڈھیلی کی، سواری نہ چلی، تو سید شبیر نے آواز دی تھی، بھائی عباس آؤ نا ذرا۔ جی آقا۔ بھائی ذرا معلوم کرو کہ یہ جگہ کون سی ہے، اس کا نام کیا ہے۔ قریب کی بستیوں سے گزرنے والے لوگوں سے پوچھا گیا، کسی نے بتایا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے بتایا اسے ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے وادی ہال کہتے ہیں، مختلف نام آئے، مگر پسرے علی اپنی سواری پر موجود رہے، قافلہ رکا ہوا ہے، اور عباس اپنی سواری پر تلاش کر رہے ہیں لوگوں کو اور نام پوچھ رہے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے آ کر کہا، فرزند رسول
ایک بات ہے، اس کا ایک نام جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے وہ نام کربلا بھی ہے۔ یہ کربلا کا سننا تھا کہ حضرت امام حسین علی مقام اپنی سواری سے نیچے اترے، نیچے اتر کر بھائی عباس سے کہتے ہیں کہ عباس ہم منزل پر پہنچ گئے، یہاں خیمے لگاؤ، یہیں پر پانی بند کیا جائے گا، یہاں پر ایک نئی تاریخ رقم ہونے کو تھی۔ اور ساتھ حکم یہ دیا عباس پہلے تو جہاں پر خیمے لگائے جاتے تھے تو فاصلہ رکھا جاتا تھا، اب جب کہ تم اہل بیت کے خیمے لگاؤ تو انہیں جوڑ جوڑ کر لگانا، ان کے درمیان خالی جگہ نہ ہو، ان کے درمیان پردے رکھ لینا، گزرگاہ کے رستے بنا لینا، خیمے ساتھ لگاؤ۔ بات سمجھ نہ آئی؟ آقا جہاں پر پہلے رکے آپ نے ہمیشہ فرمایا کہ خیموں کے درمیان فاصلے رکھنا، لیکن یہاں فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کے خیمے جہاں پر لگاؤ انہیں جوڑ کر لگانا۔ آقا اس میں کیا حکمت؟ تو فرماتے ہیں یقیناً یہ حکمت بعد میں سمجھ آ جائے گی، جیسا میں کہہ رہا ہوں بھائی عباس ویسا کرو۔ تو حضرت عباس نے خیموں کی ترتیب ویسے ہی لگائی۔ اب محرم شروع ہے، عمرو ابن سعد، یہ عمرو ابن سعد یقیناً آپ جانتے ہوں گے، اس کے بارے میں سبھی اتفاق سے کہتے ہیں کہ جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ان کا یہ بیٹا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص تو وہ تھے نا، فقط وہی تھے جب احد کے میدان میں رسول اللہ نے ان کے لیے فرمایا تھا سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، یہ الفاظ کسی اور کے لیے نہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور انہوں نے اسلام کے لشکر کی طرف سے پہلا تیر وہ دشمنان اسلام کی طرف پھینکا تھا اور فرمایا تھا صحابہ سے، صحابہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تم گواہی دینا کہ اے اللہ لشکر اسلام سے پہلا تیر دشمنوں کی طرف وہ سعد بن ابی وقاص نے پھینکا تھا۔ یہ وہ سعد بن ابی وقاص ہیں، مگر انہی کا بیٹا عمرو ابن سعد، جسے دنیا کی جتنی بھی اس وقت تنقید ہو رہی ہے، لفظ استعمال کرنے لگا تھا لعنت بر استعمال کر دیتا، ہو رہی ہے اور بھرپور ہو رہی ہے، لعین کہا جا رہا ہے، مانا جا رہا ہے، جس نے دنیا کے لالچ میں آ کر سب سے پہلا تیر وہ قافلہ حسین کی طرف پھینکا تھا اور کہا تھا اے لشکر والو یزید کے دربار میں جا کر تم گواہی دے دینا، ابن زیاد کو بتا دینا کہ حسین کے لشکر پر پہلا تیر عمر نے چلایا ہے۔ یہ ہے وہ عمر ابن سعد، یہ پہنچ چکا تھا، پانی بند کر دیا گیا، نہر فرات پر پہرے بٹھا دیے گئے، 7 محرم کو پانی بند ہے اور مشکیزے خالی ہو چکے تھے۔ اب 2 لشکر ہیں، ایک ہے لشکر حسین اور ایک ہے لشکر یزید۔ بھائی کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد لشکر حسین بھی کر رہا ہے، یہی ورد اور کلمہ پڑھنے والے لشکر یزید میں بھی ہیں۔ اذان ہوتی ہے تو تکبیر کہہ کر جماعت یہ لشکر بھی کرواتا ہے، نماز یہ بھی ادا کرتے ہیں، نماز یہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ان کے اندر بھی حاجی موجود تھے، زکوٰۃ دینے والے موجود تھے، روزے رکھنے والے موجود تھے۔ اب کیسے معلوم ہو کہ حق پر کون ہے؟ کیسے معلوم ہو؟ حسین کا لشکر حق پر تھا یا یہ یزید کا لشکر حق پر تھا؟ نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، ہر کام جو لشکر حسین کر رہا ہے دین کے معاملات میں، وہی کام یہ لشکر بھی کر رہا ہے۔
تو اسی لیے لوگ کنفیوژن سی پیدا کرتے ہیں کہ جی 2 شہزادوں کی لڑائی تھی. 2 شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا مارکا تھا. اور پھر یہ کہا جائے اچھا حق اور باطل کا تھا تو بتاؤ حق پر کون تھا؟ تو اب چلتے ہیں اس گفتگو کے ابتدا میں جو بات کی تھی. کہا تھا نا ذرا تھام کے رکھنا، اس کائنات کی تخلیق کے مقاصد 3 تھے: جوہر ابدیت، محبت رسول اور عدل. جہاں پر یہ تینوں ہوں گے وہاں حق ہے، جہاں یہ تینوں نہ ہوں یا تینوں میں سے کوئی ایک بھی کم ہو وہاں پر باطل ہے. اب اس کا موازنہ کر لیں، سمجھ آ جائے گی کہ حق پر کون ہے. جوہر ابدیت، عبادت کہاں پر ہو رہی ہے؟ 9 محرم کی دن ہے، رات آئی، اگلا 10 محرم تھا. اس رات راویان کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کے خیموں سے، لشکر کے خیموں سے شہد کی مکھیوں کی طرح بھن بھناہٹ جس طرح ہوتی ہے اس طرح آواز آ رہی تھی. یہ آواز کس چیز کی تھی؟ کیونکہ اس رات حضرت امام حسین علی مقام نے فرمایا تھا یہ رات عبادت کی رات ہے. اور لشکر حسین میں سے کوئی ایک فرد ایسا نہیں تھا جو ذکر الہی میں مشغول نہ تھا. یہاں پر سجدہ ریزی ہو رہی ہے، یہاں پر اللہ کے اسماء کا ورد ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مگر دوسری طرف وہاں دیکھ لیں ڈھول اور تاشے پیٹے جا رہے ہیں، مال غنیمت کی تقسیم ذہن میں رکھی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کیا جا رہا ہے. ایک طرف جوہر ابدیت ہے، دوسری طرف ٹھٹھا اور مذاق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پہلو تو یہاں پر پورا ہے، یہاں پر کمی ہے. دوسرا ہے محبت رسول. اگر یہاں پر محبت رسول یہ ہے کہ نبی کے دین کی حرمت کے لیے ہر بچہ کٹ مرنے کو تیار بیٹھا ہے. یہ نبی کے ساتھ محبت ہے، نبی کا خانوادہ ہے، نبی کا گھرانہ ہے. مگر یہ نام نبی کا لیتے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، نبی کو مانتے تو ہیں مگر نبی کی ایک نہیں مانتے. اگر نبی کی مانتے تو وہ حدیث پیش نظر رہتی، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اے اللہ جو حسین سے محبت کرے گویا اس نے مجھ سے محبت